الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر ایمان والوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وہ خواتین مکرم یعنی ازواج رسول، وہ خواتین مکرم یعنی ازواج رسول جن کو بخشا تھا لب الہام نے حسن قبول۔ وہ نوامی سے حرم، وہ اہل بیت مصطفیٰ، وہ مجسم خیر و خوبی، وہ سراپا اتقا۔ وہ مقدس بیبیاں، وہ امہات المؤمنین، وارث عز و شرف فخر نساء العالمین۔ وہ مبارک بیٹیاں حوا کی عظمت کی دلیل، درخور عزت سزاوار سلام جبرائیل۔ وہ پیمبر کے امور خانداری کی امین، جن سے سیکھا دختران ملت بیضان دین۔ صالحات نیک تینت، طیبات پاک خو، کاملات حسن سیرت، حافظات آبرو، محسنات نوع انسان، مومنات ذی وقار، محسنات دین قیم، قانتات حق شعار۔ شکر بر لب، صبر در سینہ، قناعت در نگاہ، آیا تطہیر ہے جن کے تقدس پر گواہ۔ وہ حیا پرور صداقت آفری عفت مآب، خاص کر جن کے لیے اتری تھیں آیات حجاب۔ خوگر حسن عمل، شائستہ خلق عظیم، راسخ الایمان، شاکر مہرباں صابر حلیم۔ بارہا جن سے کیا خلاق عالم نے خطاب، بارہا جن سے کیا خلاق عالم نے خطاب، جن کو ہر نیکی پہ مولا نے دیا دوہرا ثواب۔ حق سے وابستہ جنہوں نے اپنے دامن کر لیے، قسمتیں بیدار کر لیں، قلب روشن کر لیے۔
جلوائے روئے نبی سے جن کے باطن مستنیر، جن کی روحیں مطمئن تھیں آئینہ جن کے ضمیر، جن کو دنیا سے خدا نے بے نیازی بخش دی، عالم نسواں میں شان امتیازی بخش دی، جن کا اسوہ ہے نمونہ صنف نسواں کے لیے، جن کا اسوہ ہے نمونہ صنف نسواں کے لیے، فرض ہے تعظیم جن کی ہر مسلمان کے لیے، ان کے کاشانوں پہ رحمت، ان کے کاشانوں پہ رحمت، ان کی روحوں پر سلام، جن کے زوج محترم ہوں حضرت خیر الانام، ان کے کاشانوں پہ رحمت، ان کی روحوں پر سلام، جن کے زوج محترم ہوں حضرت خیر الانام۔ کون جنت ان کے قدموں سے طلب کرتا نہیں، کون جنت ان کے قدموں سے طلب کرتا نہیں، ہائے وہ بدبخت جو ان کا ادب کرتا نہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ آیہ کریمہ، آیہ نمبر 6 سورہ احزاب کی خطبات جمعہ میں تلاوت کی جا رہی ہے، اور اس آیہ کریمہ سے متعلق امہات المومنین ازواج رسول کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ اس سے قبل زوجہ اول عفیفہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا چند ضروری امور جو ان کی حیات طیبہ سے متعلق تھے ان پر کچھ روشنی ڈالی گئی۔ اگرچہ ان کی شخصیت اتنی ہمانگیر ہے کہ جو کچھ اس سے پہلے ان سے متعلق عرض کیا گیا وہ ان کی شخصیت، ان کی ذات مقدسہ کے تمام پہلوؤں پر محیط نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ان پر کئی ہفتے بھی گفتگو کی جائے تو وہ شاید کم ہو۔ آپ سن چکے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ بہت بڑے ایک تاجر کی بیٹی تھیں اور خود بھی مالدار تھیں، پاک دامن، عفیفہ، مطہرہ، طاہرہ اس قدر معروف تھیں کہ مکہ شہر میں طاہرہ کے لقب سے، اس نام سے یاد کی جاتی تھیں۔ ذاتی نام ان کا لوگ کم ذکر کرتے تھے، طاہرہ کا نام سے یاد کی جاتی تھی۔ عجیب اتفاق دیکھیے کہ ان کے شوہر نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی مکہ شہر کے اندر امین کہلاتے تھے، صادق اور امین، اور اللہ نے ان کی زوجیت کے لیے جس خاتون کا انتخاب فرمایا وہ مکہ شہر میں طاہرہ کہلاتی تھی۔
ایک اور بات کی طرف اشارہ بھی کر دوں، یہ جو میرے اشارات ہوں گے اس ایک ایک پر آپ انشاءاللہ خود تجسس کریں گے تو آپ پر یہ اب تک کھلتے رہیں گے۔ اسی مقدس خاتون، اسی نامور خاتون سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، یہ لفظ میں سلام اللہ علیہ اس لیے کہتا ہوں کہ حدیث کے اندر بخاری میں جبریل امین نے آ کر کہا کہ اللہ ان کو سلام کہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک ایسا امتیازی وصف ہے کہ جس میں شاید کوئی دوسرا حصہ دار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جیسا نامور شوہر عطا کیا، جیسا آپ سن چکے، ان کا بھانجا اور ان کا داماد اول سمجھ گئے ہوں گے آپ، ان کا بڑا داماد، پہلا داماد سیدہ زینب بڑی صاحبزادی کے شوہر نامدار حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے بھانجے بھی تھے اور ان کے پہلے داماد بھی تھے۔ ابو العاص بن ربیع وہ بھی اسلام تو بعد میں لائے، لیکن اس سے پہلے مکہ شہر کے اندر اپنی راز بازی اور دیانتداری کی بنا پر امین کہلاتے تھے۔ ایک بات تو الامین ان کے لیے مشہور تھی، اور دوسری بات اتنا بہادر اور دلیر انسان تھا کہ ان کو جرب البطحہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جرب کہتے ہیں شیر کو، بطحہ کا شیر، اور اس کی یہی وصف تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو ایک مکہ شہر کی ایک گھاٹی کے اندر پورے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، جس کو آپ سمجھتے ہیں سیرت تاریخ کتابوں میں کہ حضور کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، صرف اس جرم کی بنا پر کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ پورا خاندان آپ کا سوائے ابو لہب کے، وہ مشرکین مکہ کی ٹولی کا ایک فرد تھا، باقی سارا خاندان وہاں محصور کر دیا گیا، اور اتنا سماجی بائیکاٹ کیا گیا کہ کھانے پینے کی چیزیں نہ کوئی ان پر فروخت کرتا تھا، نہ اس طرف جانے دی جاتی تھی۔ لیکن یہ شیر دل جوان اس وقت بھی مشرک تھے، لیکن جرأت اور بہادری اور دلیری اس قدر تھی کہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھوڑوں پر کھانے پینے کا بہت سارا سامان لاد کر اندھیرے میں لے جا کر اس گھاٹی میں، اس وادی کے اندر آ کر ہانک دیا کرتا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو سہولت میسر آ سکے۔ پورا قریش مکہ اور مکہ کے مشرکین ایک طرف تھے، لیکن سب کی مخالفت مول لے کر اپنی جان کو گویا کہ ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امرات فراہم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد بھی کئی موقع پر اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بڑے داماد، اس پہلے داماد کو یاد فرمایا اور ان کا حسن سلوک جو ہے اس کا تذکرہ فرماتے رہے۔ خاص طور پر اس موقع پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی۔ یاد رکھیں ابو جہل کی بیٹی مسلمان تھی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل کی 2 یا 3 بیٹیاں مسلمان تھیں۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، باپ اتنا بڑا کافر، اولاد کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو حضرت جویریہ کے ساتھ حضرت علی نے شادی کرنا چاہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر ناگوار گزرا، اور یہ ایک فطری بات ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دنیا کی کوئی عورت بھی اپنی شوہر کو پسند نہیں کرتی، اور خاص طور پر ایسے خاندان کی کوئی خاتون ہو جو اس کے والد کا دشمن رہا ہو۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو؟
ابو جہل کی دشمنی سیدہ فاطمہ پر عیاں تھی. جب ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کرنا چاہا تو سیدہ فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر صحابہ کو اس وقت جو موجود تھے جمع کر کے فرمایا، سن لو، میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا اور نہ ہی حرام کو حلال ٹھہرا سکتا ہوں. علی اگر جویریہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، میں روک نہیں سکتا، نہ مجھے روکنے کا شرعاً حق ہے کہ وہ مومنہ ہے اور علی کے نکاح میں آنے کی گنجائش ہے. لیکن چونکہ وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے اور فاطمہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے رسول کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ مجھے گوارا نہیں. اگر علی واقعتاً اسے شادی کرنا چاہتے تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی کیفیت سیدنا علی تک پہنچی تو انہوں نے پھر اپنا ارادہ بدل لیا اور جویریت سے نکاح نہیں کیا. اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا ابو العاص بن ربیع کو، علی تو میرا چچا زاد بھی ہے، میرے گھر میں پلا ہے، میری بیٹی کا شوہر ہے، لیکن وہ ابو العاص بن ربیع جس نے زمانہ کفر کے اندر بھی ایسی وفاداری کا مظاہرہ کیا کہ قریش مکہ نے مل کر کہا محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، یہ انتقام کی ایک صورت ان کے ذہن میں آئی. ہم حسین سے حسین لڑکی جو ہے آپ کی زوجیت کے لیے پیش کر دیتے ہیں، جس پر ہاتھ رکھیں ہم نکاح کر دیں گے. تو ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب کہ وہ مشرک تھے، ایسا وفادار انسان، سلام ہے ان پر. انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک طرف، محمد کی بیٹی زینب ایک طرف، میں ان کو کس صورت میں چھوڑ نہیں سکتا. تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے داماد تھے یہ بھی امین کے نام سے جانے جاتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو امین، صادق اور امین تھے ہی. ان کی پہلی زوجہ مطہرہ وہ طاہرہ کے نام سے جانی جاتی تھی. عجیب قسم کا قران تھا. انہوں نے خواب دیکھا تو وہ آپ سن چکے ہیں، اور ان دنوں میں خواب دیکھا تھا جب کو بیوہ ہو چکی تھی اور ان کی شادی کے لیے قریش کے بڑے بڑے سردار بیتاب تھے، لیکن سب کی پیشکشیں ٹھکرا دیں. اور اسے بوڑھی نہیں تھیں، آپ سن چکے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں حضور کی زوجیت میں جب آئیں، یہ یاد رکھنا 25 سال کی عمر میں تھی. وہ 40 سال کی بات وہ سبائیوں کی اڑائی ہوئی ہیں، جس کو آنکھیں بند کر کے ہمارے بہت سارے سنی مسلمانوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا. تو 25 سال کی جوان خاتون، اس کی شادی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. لیکن اللہ نے ان کی قسمت میں محمد مصطفیٰ کی زوجیت میں آنا لکھا تھا، اس واسطے سارے رشتے ٹھکرا دیے انہوں نے. خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج اترا ہے میرے گھر میں، میرا سارا گھر روشن ہو گیا اور اس کے بعد اس کی روشنی نکل کر سارے دنیا میں پھیل گئی ہے. تو خواب کسی معبر کے سامنے انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اگر بات ایسی ہی ہے تو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اعزاز دینے والے ہیں. اور سابقہ کتابوں کے عالم یہ جانتے تھے کہ عنقریب آخری نبی نے پیدا ہونا ہے. کس گھر میں ہوگا یہ پتہ نہیں. تو لوگوں نے یہاں تک اشارہ دے دیا کہ اگر واقعتاً یہ خواب آپ کا سچا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آخری نبی کی بیوی بننے والی ہیں آپ. تو یہ تو اتنی قسمت والی خاتون تھیں کہ ان کی نظیر تو دنیا میں نہیں ملتی. رتبے کے لحاظ سے ان کا کوئی مقام میں نہیں. سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وہ تو قرآن کے فیصلے کے مطابق ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں، قرآن کے فیصلے کے مطابق. یہ یاد رکھیں. آپ نے بہت ساری باتیں اوٹ پٹانگ لوگوں کے سنی بھی ہوں گی، اور لکھنے والے لکھتے بھی ہیں اندھے مقلد.
لیکن میں آپ کو قرآنی اصولوں کے مطابق بات عرض کر رہا ہوں. ان اللہ اصطفیٰ کے وطہر کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین. سیدہ مریم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے حکم نام لے کر یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. وطہر کے اور اللہ نے آپ کو پاک بنا ہے. وصطفیٰ کے علی نساء العالمین اور ساری دنیا کی عورتوں پر اللہ نے آپ کو منتخب کر دیا. اس وجہ سے ان کا مقام تو سب سے اونچا ہے، لیکن سیدہ مریم کے بعد دنیا کے میں عورتوں میں سے سب سے اونچا مقام سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ہے. اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے. اور قرآن کی آیت میں نے اسی سورہ مبارکہ میں یہ سنائی تھی آپ کو. یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ احزاب کی 22ویں پارے کی شروع میں دوسری ہی آیت ہے. یا نساء النبی، نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح آپ نہیں ہو. تو نص قطعی قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق سیدہ مریم کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ازواج مطہرات کا ہے. اور آپ کی صاحبزادیاں جو ہیں اس کے بعد ہیں. آپ کی صاحبزادیاں اس کے بعد ہیں. یہ قرآنی فیصلہ ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں رہ کر اس دنیا سے چلی گئیں سلام اللہ علیہا. 50 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئیں. ان کی عمر بھی 50 برس تھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 ہی برس تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سیدہ زینب اور سیدہ رقیہ، وہ تو بڑی تھیں لیکن 2 صاحبزادیاں ذرا عمر میں چھوٹی تھیں، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ. ان کو بھی پرورش کرنے کے لیے یا سرپرستی کرنے کے لیے ایک ایسی شفیق ماں کی ضرورت تھی جو ماں کا کردار ادا کر سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون، ان کی بیوی خولہ بنت حکیم، مشہور صحابیہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تنہا رہتے ہیں، مغموم پریشان ہیں، بچیوں کی نگہداری کا مسئلہ ہے، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر آپ اجازت دیں تو کنواری خاتون جو آپ کے شایان شان اس کی رہنمائی کرتی ہوں، اور اگر کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی. حضور نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کنواری تو وہ ایک ایسا انسان جو اس دنیا میں سب سے زیادہ عظیم آپ کو لگتا ہے. ان کی صاحبزادی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بیوہ قدیم الاسلام ایک خاتون ہیں، مشہور صحابیہ ہیں، مہاجرہ ہیں، انہیں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی ہے، حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے اگر آپ ان سے بات کریں. چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئیں وہ خاتون. تو صدیق اکبر گھر میں موجود نہیں تھے. ان کی اہلیہ سیدہ عائشہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ کی ساس، یہ وہی ام رومان ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جنت کی حوروں میں سے کسی نے دیکھنا ہو تو ام رومان کو دیکھے. بس کسی کو کیا اعزاز ملا، کسی کو کیا اعزاز ملا، کیا خوش نصیب لوگ تھے یہ.
ام رومان سے جب انہوں نے اپنی رائے پیش کی تو انہوں نے کہا مجھے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے، میرے شوہر ابو بکر یہاں موجود نہیں ہیں، ان کے آنے کا انتظار کرتی ہوں، ان کے علم میں ملا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی زوجیت میں آنے سے پہلے مطعم بن عدی ایک شخصیت گزرے ہیں، ان کے بیٹے جبیر بن مطعم کے لیے بات کی ہوئی تھی، لیکن ابھی بات پکی نہیں ہوئی تھی۔ وہ مشرک تھے، یہ موحد تھے، خاموشی تھی دونوں طرف سے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بات پہنچی خولہ بنت حکیم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے عائشہ کے لیے اس سے زیادہ موزوں رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات اس میں دو رائے تو ہو نہیں سکتی، لیکن چونکہ میں قول دے چکا ہوں، زبان دے چکا ہوں مطعم بن عدی کو، اس سے ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں۔ چنانچہ ان کے گھر گئے، مطعم بن عدی سے بات کی تو کچھ لوگ جیسے آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں بھی ہوتے ہیں، بیگم صاحب ایسے بات کر لیں، شاید اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہوگا۔ تو بیگم صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم جس عقیدے والے ہو تمہاری بیٹی بھی اس عقیدے والی ہے، تو ہمارے بیٹے کو خراب کر دے گی۔ اب حضرت خولہ نے ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر کو مخاطب کہنے لگے پھر جو بیگم صاحب کا فرمان ہے وہی فرمان۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے، یہ اللہ کے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں کر دی اور محمد مصطفیٰ کو اطلاع پہنچی، تفصیلات بعد میں ذکر کروں گا۔ اور اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ یہ پہلی خاتون ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، کنواری تھیں۔ آپ سن چکے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور دونوں شوہروں کے بچے بھی تھے۔ بھولنا نہیں، اتنی محنت میں نے کی ہے تو پھر بھول جائیں تو مجھے تکلیف ہوگی۔ پہلے شوہر سے سیدہ خدیجہ کے 4 بچے تھے، حضرت حارث، حضرت طاہر، حضرت حالہ اور حضرت ہند۔ حارث وہ خوش نصیب انسان ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے اول قتیل فی سبیل اللہ تحت الرکن یمانی، رکن یمانی کے نیچے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا انسان یہ حارث بن ابی حالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے بچاتے سب سے پہلے شہادت کے رتبے فاز ہونے والے، یہ سیدہ خدیجہ کے صاحبزادے ہیں۔ یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کو نصیب فرمایا کہ حضور کی حفاظت کرتے ہوئے ان کا بیٹا قربان ہو گیا۔ دوسرے شوہر سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام ہند تھا۔ میں سنا چکا ہوں کہ یہاں کئی ہند ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے جو پہلے شوہر تھے ابو حالہ جن کہتے ہیں، ان کا نام بھی ہند تھا، اور ابو حالہ سے ایک بیٹے تھے ان کا نام بھی ہند تھا۔ دوسرے شوہر عتیق بن عائز سے ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی ہند تھا۔ اس زمانے میں ایک نام جو پسندیدہ ہوتا تھا اس کا کسی لڑکے یا کسی لڑکی کے لیے منتخب کرنے میں کوئی عیب اور کوئی بات نہیں سمجھ جاتا تھا۔ یہ اب لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسی کجی آ چکی ہے کہ اچھے اچھے ناموں کو چھوڑ کر ایسے ایسے ناموں کی طرف لوگ جاتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ چلو معنی بھی اچھا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ چلو تاریخ ہے نہ صحیح لیکن معنی کے اعتبار سے اچھا ہے۔
لیکن وہ کوئی اس کی پنجابی کا کوئی اگا پیچھا نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. سچی بات یہ ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے مسلمان اگر اسلام سے سچی وابستگی اختیار کرنے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کلمہ کا بولنے والوں سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا، تو پھر ہر چیز کے اندر پیچھے مڑ کر دیکھیں کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہے. سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور ناموں کے سلسلے میں تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اپنے بڑوں کے جو اچھے نام گزر چکے ہیں ان کو زندہ رکھیں. کل میں پرسوں کراچی گیا، میری چھوٹی ہمشیرہ بڑی سخت بیمار تھیں، تو میرے ایک بھانجے ہیں اسی ہمشیرہ کے بیٹے ہیں، ان کے 2 بچے سامنے آئے، سلام کیا چھوٹے چھوٹے بچوں نے. میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ تو بڑے بچے کا نام بتایا، اس کا نام عبدالعزیز ہے، اور دوسرے کا نام اس نے محمد ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا یہ آپ کو کیسا خیال ہوا؟ آپ تو اتنے پڑھے لکھے نہیں. کہنے لگے آپ سے میں نے کبھی پوچھا تھا، مجھ سے مجھے یاد نہیں تھا، پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اپنے دادا کا نام رکھو. تو دادا کا نام عبدالعزیز تھا، تو میں نے اس لیے رکھ لیا. تو میری ایک گزارش سب دوستوں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے یا اولاد کی امید ہے، وہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں. آپ کے خاندان کے اندر اچھے لوگ گزرے ہیں اچھے ناموں والے، تو ان کے ناموں کو پھر زندہ کریں، کیونکہ جرم گناہ نہیں. یہی ہماری تاریخ ہے، مسلمانوں کی یہی تاریخ ہے. میں آپ کو کئی دفعہ ان مجلسوں کے اندر سنا چکا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کام کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت علم کے حصول میں لگا رہتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ 4 5 پشتیں آگے پیچھے مسلسل ایک ہی نام والی. مثلا بھی یہ میں نے ہند بتایا، حضرت خدیجہ کے شوہر کا نام بھی ہند ہے، اور ایک بیٹے کا نام بھی ہند ہے، اور ایک بیٹی کا نام بھی ہند ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب آئیں، انتخاب کیا گیا تو وہ کنواری تھیں، ابوبکر صدیق کی بیٹی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضرت خدیجہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو اس وقت ان کی عمر 25 سال تھی، 40 نہیں. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں 40 بات غلط ہے. تاریخ کتاب 3-4 اقوال ہیں کہ 25 سال کی تھیں، 27 سال کی تھیں، 30 سال کی تھیں، 35 سال کی تھیں، 40 سال کی تھیں. وہ 40 والی تو لے اڑے اور باقی جو اقوال تھے چھوڑ دیے. اب علامہ ابن کثیر پر خدا کی رحمت نازل ہوں، انہوں نے ان کی وفات لکھ کر کہ 50 سال کی عمر میں وفات پائی. وہ صحیح بات یہی ہے. اگر 50 سال کی عمر میں وفات پائی تو 25 سال حضور کے ساتھ انہوں نے گزارے، تو 25 سال میں رفاقت میں آئی تھی. یہاں ایک دوسری بات میں عرض کر دیتا ہوں. سیدہ خدیجہ کا تذکرہ تو ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بہت بڑا سمجھے کہ امت مسلمہ کا المیہ ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. ہم چونکہ سارے مقلد ہیں، ہمارے حضرت نے یہ کہا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، فلاں حضرت نے یہ لکھا ہے، بس آنکھیں بند کر قبول کر لیتے ہیں. امام بخاری نے لکھا ہے، امام مسلم لکھا کہ 6 سال کی عمر میں، کہ بس ٹھیک ہے جی بخاری نے لکھا تو پھر کس کی مجال ہے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے. اس کا منفی اثر یہ نکلا کہ جتنے بھی خاکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر شائع ہوئے ہیں، ان روایات کا سہارا لے کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے. حالانکہ یہ روایات راوی کا بیان تھا، رسول اللہ کا فرمان نہیں تھا. اس بات کو نوٹ کر لیں آپ. ایک راوی کا بیان ہے، راوی سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے.
راوی کا حافظہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت ایک راوی کا بیان ہے، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ہنگامے ہوئے، مظاہرے ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، مرد آباد کہیں ہم کچھ بھی کہیں، لیکن دشمن کو جب ہتھیار ہم خود دیں گے، اس ہتھیار کو ہمارے اوپر استعمال کرے گا، تو پھر ہم کیسا اس کا توڑ کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری کی وہ روایت یا مسلم روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک قرآن کی کسی بات کا انکار کرنا کفر ہے، کسی راوی کی کمزور بات کا انکار کرنا کفر نہیں ہے۔ اگر آپ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ یا حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر مندرج روایات کے بارے میں جانچ پرکھ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ راوی صحیح نہیں ہے، تو امام بخاری بھی کسی پیغمبر کا نام نہیں کہ اس کی نقل کردہ کوئی کتاب کے اندر کوئی بات ہے اس کا انکار کرتا ہوں دار اسلام سے ہم نکل جائیں گے۔ احترام ہے امام بخاری کا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں نہ پریس تھے، نہ حقوق محفوظ کرنے کا کوئی مسئلہ تھا، صدیاں درمیان میں گزر چکی ہیں۔ اصل روایت محققین نے تحقیق کر کے بتایا 16 تھی، 2.5 اڑا دی اور 1 چھوڑ دی۔ اصل روایت میں 19 تھا، 2.5 اڑا دی اور 1 چھوڑ دی گئی۔ 19 کو چھوڑ کر 9 بنا دیا اور 16 کو چھوڑ کر 6 بنا دیا۔ بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ کے اس لاہور شہر کے اندر تھوڑا ہی عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بریگیڈیئر سے کام لیا اور انہوں نے مجھے خود بتایا، میں ان کا گھر گیا، انہوں نے مضمون لکھا، انہوں نے خاکے اڑنے کے بعد غیرت مند مسلمان، کوئی بھی مسلمان غیرت مند ہو سکتا، اللہ ہم سب کو غیرت نصیب فرمائے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مسجد کا امام اور مولوی یا مدرسہ کا محتمم میں غیرت مند ہو اور پبلک میں کوئی غیرت مند نہیں ہوتا، یہ کسی کے جاگیر اور میراث نہیں، ہر مسلمان غیرت مند ہو سکتا اور مسلمان غیرت مند ہی ہوتا ہے، مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہوتا، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے محنت کش ہے، مسلمان غیرت مند ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میں 6 مہینے تک سو نہیں سکا۔ انہوں نے مضمون لکھ کر نوائے وقت بھیجا کہ اس کو شائع کیا جائے، وہ کافی بڑا پوری کتاب ہے وہ۔ تو اس وقت مجید نظامی صاحب مرحوم زندہ تھے، انہوں نے اپنے کسی ملازم کے ذریعے مجھے وہ مضمون بھیجا کہ اس کو دیکھیں یہ شائع ہونے کے قابل ہے کہ نہیں۔ میں نے تو اس پر دو چند چیزوں پر نظر ڈالی نا، جیسے میرے دل کی آواز تھی، تو میں نے نظامی صاحب کو واپس پیغام بھیجا کہ یہ تو بہت پہلے شائع ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ الحمدللہ نوائے وقت کے اندر مضمون شائع ہوا اور پوری دنیا کے اندر پھیلا، تو جتنے مسلمان فطرت مسلمان تھے اس معاملے پریشان تھے، ان سب نے بریگیڈیئر صاحب کے دعائیں بھی کی اور ان کو سراہا۔ البتہ کچھ منفی سوچ رکھنے والوں نے اس پر نکیر بھی کی، کچھ ایسے لوگ جن کا دین و مذہب صرف امام بخاری پر ہی موقوف ہے، انہوں نے بچانے کی بڑی کوشش کی۔ بریگیڈیئر صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کہا آئیں میرے پاس، مجھے سمجھا دیں، مجھے اپنی بات کو بدلنے میں کسی میں باق نہیں ہوگی۔ کوئی بھی آیا نہیں ان کے پاس۔ تو میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ جو 6 سال والی بات ہے، انشاءاللہ اس کا صحیح پوسٹ مارٹم کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اصل میں نے ازواج مطہرات کے تذکرے چھیڑے اس لیے تھے کہ کچھ چیزیں جو ان سے متعلق ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر غلط آ چکی ہیں، جس سے پوری دنیا کفر کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اسلام پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس تذکرہ اس چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے سامعین، ہمارے مسلمان ذہن صاف ہو جائیں اور موقع پا کر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی ایسے شخص کے ساتھ گفتگو کریں تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے۔ میں الحمدللہ اس کے لیے کافی جد و جہد کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں۔ کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ میرے پاس موجود ہے، کچھ نہیں بھی، لیکن یہ ایک من جدہ وجدہ، بھوکا جو ہے روٹی تلاش کر لیتا ہے۔
تو میں کوشش کرتا ہوں تو اللہ میری مدد فرماتے ہیں اور معاملہ آسان ہو جاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اللہ کی اربوں رحمتیں ان پر نازل ہوں، ان کے سارے خاندان پر نازل ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا، اور وہ اس شخص کی صاحبزادی تھی جو شخص انبیاء کے بعد اس دھرتی پر آسمان کی کھال کے نیچے سب سے بڑا انسان، سب سے عظیم انسان، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان صدیق اکبر ہے. آپ شاید سن چکے ہیں کہ میں نے بتایا کہ ایک موقع پر ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم ان دونوں بزرگوں کے مابین کسی بات پر تکرار ہو گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت باتیں حضرت عمر سے کہہ دی. بعد میں تنبہ ہوا، خیال آیا کہ انہوں نے کہا مجھے معاف کر دیں بھائی. ان کو غصہ تھا اتنا کہ انہوں نے کہا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، معاف نہیں کرنا چاہتا. ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرانے کی کوشش فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو یہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. جب وہاں پہنچے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میرا یہ بھائی مجھے معاف نہیں کر رہا. اس موقع پر آپ اندازہ فرمائیے ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے. جب یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابوبکر سے غلطی ہوئی ہے اور وہ مان بھی رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اور یہ معاف نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مخاطب کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ناراضگی کے اثرات آئے، فرمایا کیا تم میرے اس ساتھی کو میرے لیے بھی معاف نہیں کرو گے؟ فاروق اعظم گھبرا گئے. تمہیں پتا نہیں کہ پہلے دن جس شخص نے سب سے پہلے میرا ساتھ دیا، چاروں طرف میرے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، وہ یہ ابوبکر تھا. جس نے اپنے مال سے میری تعاون کی یہ ابوبکر تھا، جس نے اپنی جان سے میرا تعاون کیا یہ ابوبکر تھا. کون سا موقع میری زندگی کا ایسا ہے کہ ابوبکر کی زبان پر لا آیا ہو؟ علامہ اقبال نے اسی بار نہ رفت بر زبان او لا ہرگز، نہ رفت بر زبان او لا ہرگز مگر اشہد اللہ الہ الا اللہ. ابوبکر وہ آدمی ہے کہ اس کی زبان پر نبی کے سامنے لا نہیں کبھی نہیں آیا، سوائے اس کے کہ جب انہوں نے کلمہ شہادت کا اشہد اللہ الہ اس میں لا پڑا ہے. اس کے علاوہ حضور نے جو کچھ فرمایا نبی کی زبان سے نکلا، انہوں نے کہا آمنا و صدقنا. اللہ تعالیٰ سب کو نبی کی سچی محبت اور آپ کی اتباع اور آپ کی پوری جماعت اور آپ کے خاندان ازواج مطہرات کی سچی محبت نصیب فرمائے. کسی ایک صحابی کے بارے میں ذرا بھی دل میں ملال ہوگا، کدورت ہوگی، وہ شخص اپنی ایمان کی خیر بنائے. حدیث میں آتا، بخاری وغیرہ میں روایتیں ہیں کہ جبریل امین نے ایک سے زائد مرتبہ مجھے عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجیت کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے. ان کی تصویر دکھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ کو دیکھا ہوا تھا. پردے کا حکم تو بہت پہلے بعد میں نازل ہوا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی تھے، ایسے رفیق تھے جو زندگی میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے اور مزار میں بھی ساتھ ہیں. وہ کبھی جدا نہیں ہوئے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر کسی کو انسان بھائی کہہ دے تو وہ حقیقی بھائی نہیں بن جاتا،
جس طرح کسی کو ماں کہہ دیا جائے تو وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی. ماں وہی ہوتی جس نے جنم دیا ہے, بھائی وہ ہوتا ہے جو ماں باپ سے پیدا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کو بھائی کہتے تھے. تو زمانہ جاہلیت کا یہ رواج اور دستور چلا آ رہا تھا کہ کسی کو اگر بھائی کہہ دیا تو اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کوئی نہیں کر سکتا. یہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا. تو اس خاتون نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے یہ رائے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے اگر آپ اپنی بیٹی کا انتخاب کر لیں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے, کہنے لگے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھائی کہہ چکے ہیں. تو زمانے کے دستور کا بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح تو ہوتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر میرا بھائی ہے دین کے اندر, دینی بھائی ضرور ہے, لیکن دینی بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. تو کب نکاح ہوا؟ عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی تھی؟ اس سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آگے عرض کروں گا. اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے. انسان جس لائن پر تجسس کرتے ہیں نا وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. کچھ علماء میرے پاس کوئٹہ سے آیا, میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تو خدا کی قسم انہوں نے اتنی دعائیں دی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کتابیں تھی, پڑھتے ہم تھے, لیکن آپ نے ہمارے ذہن منتقل کر کے ہمارا راستہ کھول دیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر, قدیم تاریخ کتابوں میں یہ لکھا ہے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں, زمانہ اسلام سے پہلے جو ان کی اولادیں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام موجود ہے. اب اپنے ذہن کو حاضر رکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال. اور پھر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے نبوت کے بعد؟ 13 سال. اور اسلام آنے سے پہلے, نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ, یعنی ابوبکر صدیق کو مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی جو اولادیں تھیں ان اولادوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. تاریخ طبری دیکھ لیں, جس کا جی چاہے میرے پاس دیکھ لیں, میں اس کو دکھا دوں گا انشاءاللہ. تو اگر آپ 2 سال کی یا 3 سال کی بچی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصور کر لیں کہ اس وقت تھیں, تو 13 سالہ مکی زندگی ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو کتنے؟ 16 سال کی. ایک بات, ساری حدیث کی کتاب میں سارے مورخین نے, تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی, اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے میرے دوستو, یہ آپ کے لیے ایک بڑا مضبوط سبق ہے. بڑی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماء. حضرت اسماء کی والدہ کا نام تھا قتیلہ, ابوبکر صدیق کی بیوی تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان. باپ شریک بھائی بہنیں تھیں لیکن مائیں الگ الگ تھیں. بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر, ان کا تذکرہ سب نے لکھا ہے, حتیٰ کہ صاحب مشکات نے, مشکات جو ہمارے حدیث کتابوں میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے, اس کے آخر میں ایک لمبی فہرست ہے راویوں کی, اس کا نام الاکمال فی اسماء الرجال. اس میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے. اس تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں. حضرت اسماء 100 سال کی عمر فوت ہوئیں. کب فوت ہوئیں؟ 73 ہجری میں. 2 باتیں سمجھ میں آ گئی. 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں فوت ہوئیں, اور یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ صدیقہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں. تو وہ اگر 73 ہجری میں 100 سال کی تھیں تو یکم ہجری کتنے سال کی ہوں گی؟ 27 سال کی. تو یکم ہجری کو جو ان کی ہمشیرہ 10 سال ان سے عمر میں چھوٹی تھیں, وہ کتنی عمر کی ہوں گی؟ اب ان کی چیزوں کو کتابوں سے کیسے نکالا جائے گا؟ ایک وہ روایت لے لی جس میں راوی نے تصرف کیا یا بعد میں کسی بدماش نے گڑبڑ کی.
باقی سارے حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. ایک تیسری بات نقل کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی حرص، دین کی طلب، دین کا شوق، جذبہ نصیب فرمائے اور قبول فرمائے، اور آپ کی نسلوں کے اندر بھی ہدایت کو جاری ساری رکھے. بخاری شریف کی پہلی حدیث کتاب الایمان میں، بخاری شریف کی نزول وحی والی، اس کا عنوان اول ما بدأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی پر وحی نازل ہوئی، اس کی کیفیت، اس کی راوی حضرت عائشہ ہیں، حضرت خدیجہ نہیں ہیں. تو 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، تو وحی کی کیفیت کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں. وحی کی کیفیت کوئی دوسری زوجہ، حتیٰ کہ حضرت خدیجہ بھی بیان نہیں فرما رہی. میں نے بتایا نا کوئٹہ کے کانوں کو میں نے بخاری کھول کر میں نے یہ پڑھیں وحی کیفیت. میں نے کہا راوی کون ہے؟ کہتا عائشہ. میں نے کہا سوچیے. تو مجھے اتنی دعائیں انہوں نے دی جن نے کہ ہم ساری زندگی کتاب پڑھتے رہے کہ ہمارا ذہن منتقل نہیں ہوئے. یہ تو بہت ساری باتیں ہیں میرے دوست اور بزرگوں. میں نے 2-3 چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیں کہ جس سے ثابت ہو ایسا ہے کہ یہ 6 سال والی روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ گڑبڑ ہے، یہ راوی کی گڑبڑ ہے یا کسی اور آدمی نے ایسا کیا، لیکن کیا ہے ضرور. باقی رہی یہ بات کہ بخاری کا نام آتے ہی لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. اگر موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بخاری شریف کے اندر بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، لیکن اس کی کوئی تعویل بن نہیں سکتی، کسی صورت کے اندر بن نہیں سکتی. میں انشاءاللہ بتاؤں گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر، ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے. اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی اتباع اور پیروی، اور آپ کے خانوادہ، ازواج مطہرات اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے.